اجتماع میں، مارکیٹ میں مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، دو سکے بھائیوں میں ہو جاتا ہے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اپنی اپنی باتیں چھوڑ کے رسم و رواج، بابا داتا داڑھی پالٹی کو چھوڑ کے اللہ رسول کی طرف اٹھاؤ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے۔ اور یہ بات بہت اچھی ہے تمہارے لیے، امن سکون سے رہنے، اتفاق اتحاد ثواب اور اجر کے لیے۔ یہ ایک قانون ہے جو آپ نے سنا، اس کی عملی شکل صحابہ نے پیش کی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ صحابہ کرام میں دو بڑے اختلاف ہوئے، ختم ہوئے قرآن اور حدیث پر۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پوری دنیا سے ایک مٹھی مٹی لی جس سے آدم علیہ السلام کا وجود ڈھانچہ بنایا۔ اسی وجہ سے آدم کے بیٹوں کی طبیعتوں میں بھی اختلاف ہے اور رنگوں میں بھی اختلاف ہے۔ اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اختلاف کو ختم بھی کو کرنا ہے تو یہ ہے طریقہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی اختلاف ہوا۔ سب سے پہلا اختلاف صحابہ میں یہ ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہوئی، آپ کے جسم میں عطر سے روح انور پرواز کر گئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے لئے کوئی فوت نہیں ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، جس نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، ابھی آپ نے فلاں کام کرنا ہے، ابھی منافقوں سے نپٹنا ہے۔ جیسے صدمہ ہوتا ہے نا، باپ فوت ہو تو بڑا بیٹا جو ہے نا وہ بڑا اسے بوندل جاتا۔ عمر بڑے صحابہ میں سے تھا، صدمہ بہت بڑا یہ صدمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہونا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، عمر کو خاموش ہونے کا کہا، لیکن وہ تو اپنی بات میں مگن تھے، سنا ہی نہیں کہ کیا کون کیا کہہ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا اور منبر پر آئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب کوئی بات اہم کرنے تھے منبر پر آتے۔ ابو بکر صدیق منبر پر آئے رضی اللہ تعالیٰ، تو صحابہ کرام نے عمر کو چھوڑا رضی اللہ تعالیٰ، سارے یہاں آگے بیٹھ گئے۔ انہوں نے خطبہ دیا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا، کرنی بھرنی والا، بگڑی پنانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اس کو رونے کا حق پہنچتا ہے، اس کا معبود آج فوت ہو گیا، جس کا معبود فوت ہوا۔ بخاری شریف، ابو بکر ان سے بڑا محبت کرنے والا کوئی نہیں، انہوں نے پہلے رو لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ عرصہ پہلے فرمایا، ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ابھی کچھ دیر اور رہنا ہے تو دنیا میں رہ لو، میرے پاس آنا ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا ہے، ان قریب وہ بندہ چلا جائے گا۔ ابو بکر نے رونا شروع کر دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، چھوٹے صحابی کہتے ہیں، ہم نے کہا بوڑھا قریشی رونا شروع کر دیا، اس میں تو رونے والی بات ہی کوئی نہیں ہے، آپ تو کسی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے کہ اس دن ابو بکر سمجھ گیا تھا کہ وہ بندہ محمد رسول اللہ ہے، ان قریب چلا جائے گا۔ ابو بکر نے پہلے رو لیا۔ آج اگر ابو بکر بھی رونا شروع کر دیتا تو پھر اس امت کا اللہ ہی حافظ تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کے دلائل ہیں ٹھوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا، اور ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے، جاتے ہوئے کہتی کہ میں دوبارہ آؤں، آپ فوت ہو جائے، میں کس کے پاس آؤں، میں ابو بکر کے پاس آنا۔ بڑے دلائل ہیں، لیکن پریکٹیکلی حالات نے ثابت کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ کو اور ہوتا تو کیا مسئلہ ہوتا۔ آج ابو بکر قائم ہے اور پوری امت کو سنبھالا دے رہے، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ایسے نہیں اس کا مقام کہ اللہ نے 8 دروازے جنت کے اس کے لیے کھول لے۔ کہا جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا اللہ ہے، وہ روئے، ٹھیک ہے وہ روئے، اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ اور جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا کرنی بھرنی والا اللہ ہے، وہ تو زندہ قائم ہے۔ ہوش کرو، یہ صدمہ آنا تھا، برداشت کرو، حوصلہ کرو۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم
احد کی جنگ میں خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہتھیار پھینک کے بیٹھ گئے کہ اب کیا لڑنا جب رسول اللہ ہی نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری تھی. آج ابو بکر نے یہ آیت پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آیت کا کیا مفہوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں. جیسے پہلے رسول دنیا سے چلے گئے ڈیوٹیاں دے کے, انہوں نے بھی جانا ہے. جانے کی دو صورتوں میں سے ایک ہوگی, یا شہید کر دیے جائیں گے یا تبھی موت آئے گی. تو جب یہ دنیا سے جائیں گے تو جو تین نکیلے پتھروں پہ چل کے, مارے کھا کے, تکلیفیں اٹھا کے, گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرا کے, ریشم جیسی زلفیں خون میں تر کرا کے, دانت شہید کرا کے, 70 صحابہ اپنی کمائی لٹا کے اگر دنیا سے جائیں گے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ خبردار. نبی زندہ ہو تب بھی دین پر چلتے رہنا, نبی فوت ہو جائے تب بھی دین پر چلتے رہنا, نبی زندہ ہو تب بھی جہاد کرتے رہنا, نبی فوت ہو جائے تب بھی جہاد جاری رکھنا. عمر فاروق کھڑے ہو گئے رضی اللہ. ابو بکر اللہ آپ کو جزائے خیر تھے, ہم بھول چکے تھے, صدمے کی وجہ سے آپ نے ہمیں یاد کرائی ہے. اللہ اختلاف ختم ہو گیا. قرآن کی آیت آئی, ختم ہو گیا. دوسرا اختلاف, مدینہ شریف میں ایک باغیچہ ہے سقیفہ بنی سعدہ, ابھی بھی ہے. وہاں مہاجرین صحابہ اور انصار اکٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. مسئلہ یہ تھا کہ خلیفہ کون بنے. اب مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے انہوں نے تجویز پیش کی کہ دیکھو اب حالات بڑے عجیب ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے, عرب کے لوگ بڑی مشکل سے کنٹرول میں آتے ہیں. مہاجر مکہ سے آنے والا خلیفہ, اس کی ٹریننگ بڑی زبردست ہوئی ہے, دولت جداد بیوی بچے گھر بار چھوڑ کے 300 میل کا سفر کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گیا, سب کچھ قربان کر کے. آج خلیفہ مہاجر ہونا چاہیے تاکہ وہ کنٹرول کر سکے گا, اور آزمایا ہوا ہے. انصار کا نمائندہ کھڑا ہوا کہ دیکھو ہمارے بھائیوں تمہاری بات ٹھیک ہے, بہت نیک لوگ تھے, تمہاری بات ٹھیک ہے, لیکن یہ عرب کے لوگ بڑے حساس ہیں. پردیسی خلیفہ ہوگا, مسافر خلیفہ ہوگا, یہ اطاعت نہیں کریں گے. جائیداد والا, زمین والا, برادری والا, خاندان والا خلیفہ ہونا چاہیے انصار میں سے, تاکہ ان کو کنٹرول کر سکے. کوئی برادری کے ذریعے کوئی جائیداد کا پروپ پڑے گا, اس طریقے سے کنٹرول ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باتیں سنی, بڑے صحابی تو یہی تھے. انہوں نے کہا میرے مہاجر بھائیوں سچ کہا, تمہاری دلیل بھی ٹھیک ہے. میرے انصار بھائیوں تمہاری بھی سوچ ٹھیک ہے, لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی, الائمۃ من قریش, خلیفے قریشی ہوں گے جب تک دین پر قائم رہیں گے. جب یہ حدیث آئی تو ابو بکر صدیق نے کہا عمر کی بیعت کر لو, قریشی اور اس کا نام ہے, اس کے مشورے پر کئی ایتیں آئیں. عمر نے کہا ابو بکر کے ہوتے ہوئے خطاب کے بیٹے میں کیا جرت ہے, تجھے رسول اللہ اپنی زندگی میں مسلح پہ کھڑا کر گئے, 17 تو نے نمازیں پڑھائی, اگر یہ بات ہے کہ قریشی خلیفہ ہوگا, لا آت, میں عمر تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے تجھے ہمارے دین کے لیے چنا, ہم تجھے دار روٹی دنیا کے لیے بھی چنتے ہیں. مومن کا دین آگے ہے, دنیا پیچھے. سب نے بیعت کی, اختلاف ختم ہوا. جب حدیث, ہمارا اختلاف بھی ختم ہو جانا چاہیے جب قرآن حدیث کی بات آ جائے, پچھلا بھی اجر مل جائے گا آگے کے بھی. اور اگر انسان اڑ جائے حدیث قرآن کے ہے سن کے, اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ اڑا رہے, پچھلا بھی گناہ اور آگے ڈبل گناہ. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحُيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, جب کوئی سلام کہے نا, السلام علیکم 10 نیکیاں, کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ 20 نیکیاں وبرکاتہ. اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ, کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہاں سلام ختم ہے. آگے یہ جو کہتے ہیں جنت العلو جنت العلو, یہ مذاق ہے. اور یہ بھی نہیں ہے سلام 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 علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم, پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہنا ہے. اور 10 نیکیاں 20 نیکیاں 30 نیکیاں کماؤ, اللہ توفیق دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کا مسئلہ بیان کیا, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
فجزاؤ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد العذابا عظیما. جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے وہ جہنمی ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اتنی ڈانٹیں اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ پر نہیں کی. دیکھ لو ہر روز اخبار بھرا ہو اللہ معاف فرما. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرتے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کوئی مخالفت کرے گا، کون کوئی بھی ہو، حاکم و محکوم، پیر مرید، امام مقتدی، مرد اور جوان، بوڑھا، عالم جاہل، بادشاہ، رعایا، عربی اجمی، جو بھی مخالفت کرے گا کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس چیز میں؟ عقیدے میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، درود وظیفے، شادی غمی میں. اور صحابہ کرام نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا، اس کو چھوڑے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے اور جہنم میں داخل کریں گے. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے، شادی کے اندر آپ دیکھتے ہیں گانا ہے، سیرا ہے، مہندی ہے، فلاں ہے، غمی میں تیسرا ہے، ساتواں ہے، 40واں ہے، اور دنوں میں عید میلاد النبی ہے، شب برات ہے، جشن معراج ہے. یہ سارے دیکھو صحابہ کرام کے دور میں یہ تھے. صحابہ کرام نے کیے تو کرو، نہیں کیے تو نہ کرو، بات تو ختم ہو گئی. اگر کوئی سمجھنا چاہے مکے کے یہاں گال نہیں مک دی یہ دلوں نہ مکائی. آگے اللہ نے فرمایا یہ جو مشرک لوگ ہیں جانور چھوڑتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے، قبروں بتوں کے لیے، ان کے کان کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ان کے لیے. اللہ کہتا ہے پیدا میں نے کیا، دیا میں نے، نام دوسروں کا لگاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، ایمان کی حالت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. مرد عورت میں فرق ہے، وراثت میں، گواہی میں، حکومت میں، لیکن نیکی کرنے میں مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر عورت نماز پڑھے نفل تلاوت اس کو آدھا ثواب ملے، نہیں. درود شریف پڑھے، ذکر اذکار کرے اس کو نہیں. ہو سکتا ہے عورت مرد سے نیکی میں بڑھ جائے. تو اللہ نے فرمایا مرد ہو یا عورت ہو جو بھی کوئی نیکی کرے گا اللہ اس کو پورا ثواب دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انصاف کا مسئلہ بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین. مومنو سیدھی کھری سچی بات، انصاف کی بات کرو، حق کی بات کرو، چاہے تمہارے خلاف ہو، چاہے والدین کے خلاف ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف. غنی مالدار سمجھ کے کہ یہ بڑا مالدار ہے تو اس کے مروب ہو کر اس کے حق میں جھوٹی گواہی نہ دو، اس کے حق میں آ کے غلط بات نہ کہو. اور نہ کو غریب ہے ترس کھا کے غلط بات کر دو، یہ بیچارہ غریب ہے اس کا فائدہ ہو جائے گا، ترس کھا کے غلط. اللہ کہتا ہے غنی ہے یا فقیر ہے میں اس کو والی ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. تم سچی اور کھری بات انصاف والی کرو. اللہ نے آگے فرمایا بشر المنافقین، نبی منافقوں کو عذاب کی بات کر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کون ہے منافق؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو کافروں کو دوست بناتے ہیں. ایبتغون عندهم العزہ، کیا طلب کرتے ہیں ان کے پاس عزتیں؟ فإن العزة للہ جميعا، عزتیں تو ساری اللہ کے. دیکھ لو حکمران، مسلمانوں کے حکمران، 55 ملکوں کے حکمران دیکھ لو، بڑے بڑی پارٹیاں دیکھ لو، کمپنیاں دیکھ لو، مسلمان دیکھ لو، ان کے علاقے میں سب کافروں سے دوستیاں، کافروں سے اللہ کہتا ہے میں رب ہوں، رب پیدا کرنے والا، اور مجھے لے لو کہ عزت ان سے. 70 سال سے پاکستان کے حکمران اور عوام ذلت و رسوائی کا شکار ہے، کافروں سے دوستیاں کر کر کے اور وہ بدلے لے رہے ہیں. جو تم نے ان کو امریکہ سے نکالا اور کہیں نکالا. واللہ اس وقت ملک کے حالات بہت خطرناک ہیں، دعائیں کرو. واللہ اس گھر کو آگ لگی پڑی ہے، ہر چیز تقسیم ہو چکی ہے.
جو بڑے بڑے ادارے تھے وہ بھی تقسیم ہو چکے ہیں. جو کام اسرائیل، انڈیا، امریکہ مل کے بدماش 50 سال میں نہیں کر سکے، ان ظالموں نے، سارے مجرم ہیں، انہوں نے راہ دیے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں تقریر میں کہ مسلمانوں کے قلعوں کے دروازے ہمیشہ اندر سے کھلتے ہیں. یہ سارا فساد واللہ معاشی سیاسی سارا ان ظالموں کا ہے جن کو تم نے نکالا، افغانستان سے نکالا ہوا. تمہیں بھولے نہیں ہیں، یہ بدلہ لے رہے ہیں تم سے. تم نے اور طریقے سے ان کو ساتھ جو ہے یہ کاروائی کی، وہ اور طریقے سے کار، اور سب ان کے مورے اور کس سے بل. اتنا سستا مسلمان ہے جو بک جاتا ہے چند کوڑیوں پر، سارے بک رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں پہ کھیل رہے ہیں. اور دنیا کا ایک عظیم ملک پاکستان اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں یقین ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کلمے پر بنا ہے. جس نے بھی جب یہ اس کے خلاف سازش کی، منہ کی کھائی، اللہ اس ملک کو قائم رکھے گا انشاءاللہ تعالی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. جس مجلس کے اندر بیٹھ کے دین کا مذاق، حدوں کا مذاق، ہاتھ کاٹنے چور کے دانی کو سنسار کرنا، ان کا مذاق، پردے کا مذاق، داڑھی کا مذاق، دین والوں کا مذاق، قرآن کی آیتوں کا مذاق، اٹھ جاؤ، اس مجلس کو چھوڑ دو. جیسے کہ بھائی بیٹھا ہو، اگر تم وہیں بیٹھے رہو گے، اللہ کہتے تم بھی انہی جیسے ہوگے، میرے نزدیک تم بھی انہی جیسے ہوگے. آج کل فیشن بن چکا ہے جہاں 4 آدمی بیٹھتے ہیں، دین کا مذاق، مولویوں کا مذاق اور قرآن کا مذاق، حدوں کا مذاق، پردے کا مذاق، داڑھی کا. اور ظالمو، تمہیں اگر نیکی کی توفیق نہیں ہے خاموشی اختیار کر. آج کل کوئی نوجوان نماز پڑھنے شروع کر دے، اللہ کی طرف آ جائے، جو اس کے ساتھ ہیں لنگوٹیے بیٹھے ہیں، جنید بغدادی، سو چوہے کھا کے بلی آئیدی چل لی ہے. واللہ بڑے ظالم لوگ ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ظالموں، مذاق تان و تشنی اور مذاق اڑا کے اپنے ساتھیوں کا محکموں میں، فیکٹریوں میں، مارکیٹوں میں ان کو دین سے دور رکھتے ہو. قرآن میں اللہ کہتے ہیں یہ صدور عن سبیل اللہ. کافروں کی یہ صفت ہے، خود بھی دین سے دور ہے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اگر تمہیں توفیق نہیں تو خوش ہو کہ اللہ نے اس کو تو توفیق. اصل میں نکو بننا چاہتے ہیں کہ سارے ایک جیسے ہو جائیں، ہم جو نہیں کرتے تو ان کو کیوں. اللہ تمہیں بھی توفیق دے دے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے نبی کو تنگ کیا، کہا ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تہمت لگائی، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا. اللہ نے ان کو بچا لیا، یہ قتل نہیں کر سکے، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو ہے عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، رسول ہے، کتاب والا، وہ بھی پاک، اس کی ماں بھی پاک، شان والا، لیکن اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، رابط نہیں ہے. غلو نہ کرو دین کے اندر، اور سیدھی سچی بات کہو. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے. وَكَلِمَتُهُ، کلمہ، کلمہ کیوں کہا گیا؟ سب مرد عورت سے پیدا ہوئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا کون ہو جا، وہ ہو گیا. اس لیے کلمہ ہے، اس لیے کلمہ ہے. وہ مریم کی طرف اللہ نے اس کلمے کو ڈالا. جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے روح، اور وہ روح ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی روح ہے؟ نہیں، روح عیسیٰ کی ہے، اللہ کی طرف سے آئی. کیوں؟ جسم زمین سے بنا، روح آسمان سے آئی، سب کی اللہ کی طرف. یہ مطلب ہے اس کا. یہ نہیں مطلب کہ عیسیٰ روح اللہ کی، عیسیٰ اللہ کی روح ہے، عیسیٰ اور رب ایک ہے. روح علیحدہ ہے، روح کا وجود ہے، روح آتی ہے جاتی ہے. اور جس چیز کا وجود علیحدہ ہو، جب وہ اللہ کی طرف منسوب ہو تو وہ مخلوق کی نسبت ہوتی ہے. خالق، بیت اللہ اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، رسول اللہ اللہ کا رسول، روح اللہ اللہ کی روح. یہ مخلوق کی نسبت ہے خالق کی طرف. کیوں؟ شرف کے لیے، عزت کے لیے. اور جب ایسی چیز کی نسبت ہو جس کا اپنا وجود نہیں، وہ صفت ہے. کلام اللہ اللہ کا کلام، سمع اللہ اللہ کا سننا، بصر اللہ اللہ کا دیکھنا، یہ صفت ہوتی ہے. کیوں؟ دیکھنا بغیر دیکھنے والے کے نہیں ہو سکتا.
سننا بغیر دیکھنے کے نہیں ہو سکتا، کلام بغیر کلام کرنے والے کے نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین الہ نہ کہو، جیسے عیسائیوں نے کہا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام مریم، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام جبریل، یہ تین الہ ہیں۔ اچھا بھئی ہر دین میں توحید ہے، تو تمہاری توحید کہاں ہے؟ تین، کہتے ہیں یہ تین ایک ہے، یہ تو ایک دو تین نہیں، کہتے ہیں تین ایک ہے، ایک تین ہے، تین ایک ہے، ایک۔ بچے سے بھی پوچھو وہ کہے گا ایک دو تین۔ ساری عیسائیت، بڑے بڑے ملک ہیں دنیا میں، پادری ہے، کہ ایسا غلط نظریہ اپنایا ہوا ہے کہ تین ایک ہے، ایک تین ہے۔ اچھا بھئی اگر یہ تین ہے تو پھر یہ تینوں مستقل نہیں، مستقل ایک ہے اللہ۔ اچھا جب اللہ مستقل ہے تو پھر دو کی ضرورت نہیں کہتے ان کی بھی ضرورت ہے، اللہ سمجھا لو کسی کو، مستقل ہے اور نہیں بھی، تین ایک ایک تین، گورا کا دھندا، سمجھ نہ سکے کوئی۔ آگے اللہ نے فرمایا ہم نے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے نور نازل کیا۔ نور کیا؟ قرآن۔ یہ قرآن میں جو نور آیا ہے اس سے مراد قرآن ہے، کیونکہ نور نازل ہوتا ہے، نور پیدا نہیں ہوتا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اگلی صورت میں آ رہا ہے کہ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تمہارے پاس نور روشنی ہے اور کتاب مبین۔ یہ دونوں صفتیں ہیں ایک، اور دونوں صفتیں ذکر ہو سکتی ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، رب ایک ہے، اور آگے اور صفتیں آ رہی ہیں۔ تو یہاں اور آنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، نور سے مراد محمد رسول اللہ اور کتاب قرآن نہیں، آگے یہدی بہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ۔ ایک ہے قرآن اور کتاب ایک ہے، اگر دو ہوتے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور مراد ہوتے تو یہدی بہما ہوتا، ہدایت دیتا ہے ان دو کے ساتھ۔ نور نازل ہوا ہے، نور پیدا نہیں ہوا۔ نبی پاک کھاندے پیندے تے نبی پاک دیاں بیویاں، اکھاں جبریل دیاں جنہاں کولو نیویاں، برکات پھول کوئی عقل دی کتاب دا، پت عبداللہ دا، بھتیجا ابو لہب دا، پوری دنیا میں اعلیٰ افضل ہیں، اولاد آدم کے سردار ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد، اور جنس ایک ہونے سے مرتبہ ایک نہیں ہوتا۔ محمد بشر لیس کالبشری والیاقوت حجر لیس کالحجری، محمد بشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسا بشر کوئی نہیں، یاقوت پتھر ہے اس جیسا پتھر کوئی۔ سورہ المائدہ، مائدہ کا معنی ہے بھرا ہوا دسترخوان، چونکہ اس کا ذکر ہے اس میں، اس لیے سورت کا نام المائدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورے کرو، اللہ سے کیا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وعدہ ہے تیرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے نبی کے بغیر کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، کرو وعدہ پورا۔ لوگوں میں آپس میں جو وعدے ہیں وہ بھی پورے کرو۔ اس کے بعد حرام جانوروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد ایت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب انسانیت ابتدا میں تھی، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچی بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، پختہ عمر میں پہنچتا ہے، ایسے انسانیت آدم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی۔ آگے اللہ نے کچھ احکام بھیجے، بڑی ہوئی انسانیت، کچھ اور احکام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انسانیت پختہ عمر کو پہنچ گئی، اللہ نے نبی بھی سب سے افضل بھیج دیا، کتاب بھی سب سے کامل مکمل، اور دین کو مکمل کر کے ایت اتار دی کہ آج ہم نے تم پہ دین مکمل کر دیا ہے۔ یہودی کہنے لگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پاس یہ ایت ہوتی تو ہم عید بنا لیتے، کیونکہ ہمارا دین مکمل نہیں، مسلمانوں تمہارا دین مکمل ہے۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ عقیدہ وہاں سے لے لیا، شادی وہاں سے لے لی، سیاست ادھر سے لے لی، معیشت وہاں سے لے لی، معاشرہ، یہ نہیں، مسلمان اقرار کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ دین مکمل ہے، لیکن پریکٹیکلی مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ دین ناقص ہے۔ اس لیے تو مسلمانوں نے چند باتیں لے رکھی ہیں، خوشی ادھر سے لے لیتے ہیں، سیاست وہاں سے لے لی، یعنی عملی طور پر حکمران، اور اکثریت مسلمانوں کی یہ سمجھتی ہے کہ یہ دین ادھورا ہے، اس لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنائی ہوئی، اور اللہ کہتا ہے دین کامل مکمل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو اور تیمم اور غسل کا مسئلہ بیان کیا۔
میں آپ کو یہ مسائل بیان کرتا ہوں مختصر. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پانی پاک ہونا چاہیے. پاک کا کیا مطلب ہے؟ رنگ نہ بدلاؤ، بو نہ بدلاؤ، ذکر. اس سے آپ وضو کریں. وضو کیسے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، خلال کریں اور پہنچے تک ہاتھ دونوں ہاتھ میں، پھر کلی کریں. ایک ہی دفعہ آدھا منہ آدھا ناک میں آدھا منہ میں ایسے بھی کر سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں. مسواک کریں، بڑا درجہ ثواب ہے. اور ناک میں پانی چڑھائیں اچھی طرح، روزے کی حالت میں اچھی طرح نہ چڑھائیں، ڈارے کے حلق میں نہ چلا جائے. اور بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑیں، صاف کریں. اور چہرے کو دھوئیں، جہاں سے سر کے بال ختم ہوتے ہیں، پیشانی شروع ہوتی ہے، یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے، ایک کان سے دوسرے کان تک چہرے کو اچھی طرح دھوئیں، کم از کم 1 دفعہ، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ. پھر بازو سارا دھوئیں، کو جرسی پیچھے کریں، یہ کونی اچھی طرح دھوئیں، انگلیوں کا خلال کریں، ایسے ہی بائیں اچھی طرح. پھر دائیں ہاتھ سے پانی لے کے بائیں پہ ڈالیں، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں سر کے لے کے آخر تک لے جائیں، گدی تک، پھر وہاں سے واپس آئیں. یہ مسا. اور شہادت کی انگلی کان کے اندر سوراخوں میں، انگوٹھا اس کے بعد پاؤں، گردن کا مسا نہیں ہے. اور پاؤں کی انگلیوں کو بھی خلال کریں، چھوٹی نیچے نہیں جیسے بھی ہو. یہ تمہارا وضو ہو گیا. نہانا ہے، ایک ہے ویسے نہاتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں. احتلام ہو گیا سوتے ہوئے، لڑکا ہے لڑکی، نہانا ہے. اس دیکھے جسم کے اوپر کپڑے پر اگر تری ہے تو سمجھے کہ احتلام ہو چکا ہے، تو کپڑا سارا بدلنا ضروری نہیں ہے، جتنا گیلا ہے اس کو دھو سکتے ہو. اچھا اس نے نہانا ہے. اچھا میاں بیوی انہوں نے نہانا ہے ملنے کے بعد. اچھا عورت کا ماہانہ پیریڈ ہے، عورت کو بچہ ہوا، میں اس غسل کا بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلے استنجا کرو، صفائی کرو. اور اگر آپ صابن لگا لیں، شرمگار رانوں کو صفائی اچھی طرح کر لیں، بڑی اچھی بات ہے، تاکہ دوبارہ ہاتھ نہ لگانا پڑے. پھر وضو کرو. اور وضو کرتے وقت مسا نہیں کرنا. جب مسے کی باری آئے گی تو پانی سر پہ ڈالنا ہے، 1 دفعہ بالوں کو تر کرنا ہے، دوبارہ پھر جڑوں کو، تیسرا پھر بھی. عورت گد کھولے گی اور اچھی طرح تر کرے. پھر پورے جسم پہ پانی بہائیں، ناب میں انگلی ماریں، انگلیوں میں، پاؤں اور ہاتھوں کی انگلی میں خلال کریں، گھٹنوں کے یہ اس کے پیچھے اور بغلوں میں اچھا کوئی جگہ خشک نہ رہے. یہ غسل. اگر آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا، اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر لگ گیا ہے تو آپ وضو اسی حالت میں دوبارہ کر لیں. پانی آپ کو تکلیف دیتا ہے. تکلیف کا مطلب یا مر جاؤ گے یا بیماری بڑھ جائے گی، یا پانی ہے ہی نہیں، یا ہے تو پینے کے لیے ہے تھوڑا، وضو کے لیے نہیں ہے، یا ہے اٹھ نہیں سکتا، معذور ہے، حادثہ ہوا ہے، یا ویسے کوئی پکڑانے والا نہیں، پانی موجود نہیں، یا تکلیف دیتا ہے تو تیمم ہے. تیمم کے لیے کیا ہے؟ ڈھیلا صاف ستھرا آپ کے پاس ہونا چاہیے شاپر میں. اس کو گھساؤ پلیٹ میں یا برتن پہ، گھساؤ صاف کر کے، بسم اللہ پڑھ کے اس پہ دونوں ہاتھ مارو. اگر آپ کو پانی تکلیف دیتا ہے یا پانی موجود نہیں ہے، دونوں ہاتھ مارو، اور اس میں پھونک بھی مار سکتے ہو. اور پھر چہرے پر اور دونوں ہتھیلیاں، یہ آپ پاک ہو گئے. وضو کرنا تھا وضو ہو گیا، اور اگر غسل کرنا تھا تو غسل ہو گیا. اور پھر آپ نماز پڑھیں. نماز کے لیے قبلہ رخ کھڑے ہوں سیدھے، جیسے جسم قبلے کی طرف، ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں. اور یہ جو انگوٹھے نیچے رکھ کے کانوں کے 70 سال سے نماز، یہ کوئی نماز نہیں، سیدھی انگلیاں ہوں. اور پھر جو ہے آپ ہاتھ باندھیں دایاں سینے کے اوپر، اور پھر جھکے ہوئے ہوں، آپ کا چہرہ ایسے نیچے جھکا ہوا ہے. اور پھر آپ پڑھیں سبحانک اللہم یا اللہم باعد، سورۃ فاتحہ پڑھیں، ایک سورۃ اور ساتھ ملائیں، پھر رکوع میں جائیں، رکوع بالکل سیدھا، سار نیچے نہ ہو، ایسے بالکل صبح نہیں، آرام سے سبحان ربی العظیم. اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو. جس نے پشت کھڑی نہیں کی اس کی نماز نان سٹاپ نماز نہیں ہے. پشت سیدھی کرو، ایسے سیدھی. جس کی پشت سیدھی نہیں اس کی کوئی نماز نہیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پھر آپ سجدے میں جائیں، 7 اعضاء لگائیں، ناک ماتھا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں. کہیں ماتھا اٹھا لیتے، ناک اٹھا لیتے، پاؤں، غلط، پورا جسم. اور کھل کے سجدہ کریں. یہ جو ہے نا، بازو زمین پر رکھنا، پیٹ پہ رکھنا، غلط. اچھی طرح اکڑا سجدہ، ایسے تک کا چھوٹا بچہ بکری کا گزرتے ایسے اتنا فاصلہ وہ گزر سکے. اچھی طرح سجدہ کر کے بیٹھ کے، لمبی دعا نہیں تو چھوٹی پڑھو، رب اغفر لی رب. پھر دوسرا سجدہ، پہلی اور تیسری رکعت پڑھ کے بیٹھ کے اٹھے. جو بیٹھ کے نہیں اٹھتا نماز کا چور ہے، بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. زندگی میں حج 1 دفعہ، روزے سال بعد، زکوٰۃ اگر بچت ہے، کھا پی جائے تو کچھ نہیں. یہ نماز ہے، اس کو سیکھو سمجھو. جبریل علیہ السلام 10 دفعہ آئے، آ کے نماز پڑھائی، رسول نے پیچھے پڑھی، پھر امت کو دکھائی. پھر جب آپ جماعت میں کھڑے ہوتے تھے اللہ پیچھے ساری صفیں آپ کو دکھاتا تھا. ان کے رکوع سجدے دیکھو. یہ سارا انتظام کیوں تھا؟ جیسے نماز پڑھنی فرض ہے، ایسے یہ بھی فرض ہے کہ رسول اللہ والی نماز وہ پڑھی جائے. اتحیات آپ بیٹھیں،
اور بایاں ہاتھ بچھائیں اس کے اوپر بیٹھیں اور دایاں جو ہے سیدھا ایسے کھڑا کریں اور تشہد میں شروع سے انگلی اٹھائیں آخر تک. یہ درمیان میں اشہد اللہ نہیں، شروع سے آخر تک اٹھائیں. چاہے اس کو جو ہے نا دائرہ بنائیں اور چاہے جو ہے اس کو انگوٹھے کو یہاں شہادت والی انگلی کے جڑ میں رکھیں اور چاہے مکمل مٹھی بند کریں، تینوں طریقے سے آپ کریں اور نیچے رکھیں. پورا پڑھے. درود شریف دونوں تشہد میں پڑھتے ہیں، پہلے میں بھی اور دوسرے میں بھی. فرق پہلے اور دوسرے میں کیا ہے؟ دعاؤں کا. اور دعا جو 4 چیزوں سے پناہ ہے، قبر سے، دجال سے، عذاب سے اور زندگی موت کے فتنے سے، وہ پڑھو. اللہ میں انی ظلم تو یہ پڑھے. السلام علیکم. پھر کہ اچھی طرح نماز پڑھنے کے بعد پھر بھی اللہ سے امید رکھو کہ اللہ قبول کرے. کہو اللہ اکبر، اللہ میں تیری بڑائی بیان نہیں کر سکا، تو اس سے بھی بہت بڑا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر. میں معافی مانگتا ہوں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے. کرتے بھی رہو، ڈرتے بھی رہو. غرور پارسائی گھمنڈنا ہے. پوری طرح نماز پڑھیں اچھے طرح انداز سے، پھر بھی امید رکھتے ہیں اللہ سے. گارنٹی تو نہیں ہے کہ قبول ہو، لیکن پہلے سے رفع دین چھوڑ دو. لوگ کیا کہتے ہیں، ہاتھ نیچے باندھو، لوگ کیا کہیں گے، آمین نہ کرو، لوگ کیا کہیں گے. یہ نہیں سوچتے رب کیا کہے گا. رسول اللہ والی نماز پڑھو، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو. یار تو وہاں جاتا رہتا ہے گورنر کے پاس، مجھے بھی فون آیا، میں نے وہاں جانا ہے. کیا پروٹوکول؟ اچھا گورنر کا پروٹوکول ہے، اللہ کا کوئی نہیں. جو چاہیں اٹھ کے بیٹھے کے نیچے اوپر ہو گئے ہو گئے. یہ ایسی نماز نہیں. نماز پڑھو رسول اللہ والی نماز. حنفی نہیں، نماز جعفری نہیں، نماز کون سی؟ نماز محمدی، نماز نبوی، رسول اکرم کی نماز، وہ سیکھو. اللہ میں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.